الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. نہایت واجب تقریم میری تحریک، میری تنظیم اور قبلہ شیخ الاسلام رضی اللہ العالم کے منشور نظر معروف و انتہائی محترم جناب فخر زمان صاحب عاطف حضرات، زیب سجادگان، خلفائے گرامی قدر اور مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاح حضرات، حاضرین محتشم، آپ سب بہت محترم، بہت محتشم ہیں، لیکن ایک بات جو حافظ محمد فیاض عباسی صاحب اسی معاملے میں تاکید مزید کے طور پہ فرما رہے تھے کہ جب کیفیت کپکپی کی یا آنسو کی ہو تو وہ کیفیت منظوری کی ہوتی ہے. مجھے معاف رکھیے گا کہ جب منظوری ہوتی ہے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور تینوں مرتبہ ایک واقعہ ایک رمضان کریم کا جو آپ نے محبت کے ایک سفر کے دوران ارشاد فرمایا کہ آپ 27ویں شب کو پڑھ کر تشریف لا رہے تھے اور ایک کیفیت تھی اور ایک مہربان دوست ان کے بار بار فون آ رہے تھے. اور پھر جب 27ویں شب کی قریب سحری کا وقت آیا تو خبر یہ تھی کہ آپ عازم سفر مدینہ آپ کی خوشبختی اس مرتبہ کی عروج پر ہے. آپ نے فرمایا کہ دیگر حضرات بھی جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ سیک نالج آن کریڈٹ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. آپ کو فیض ہے اور آپ منظور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار خیر کرنے والا وہ ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منظوری کا شرف اور سند حاصل نہ کرے. اور یقیناً اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کے روضہ پاک کو دیکھا، جس حالت اور جس کیفیت میں دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھنا کہ وقتی کا عروج ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. اس پر کرم ہے کہ وہ کریموں کے درمیان خوشبختی کی سند حاصل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرتبہ آپ کے وقت عروج پر ہے کہ آپ ماجی صاحبہ ان کی مائیت اور قیادت میں عازم سفر ہو رہے ہیں اور آپ کا وقت عروج پر ہے کہ آپ بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یہ تین باتیں، آپ کا جانا، ماں کے ساتھ جانا، اللہ تعالیٰ پر سلامت سے احتیاب کی دعاؤں کو آپ کے حق میں اور آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور پوری قوم کے حق میں قبول فرمائے. اور جو انسان دنیا پہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ مجھے سال وارث چاہیے،
تو وارث کے ساتھ جائے، عمر کے اس حصے پہ جائے، یہ خوش بختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اعظم مدینہ یاد رکھیے گا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھاؤ، اور جس طرح آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ شاید اس سے زیادہ بنتا ہو یا اس سے کم بنتا ہو، لیکن آپ اس میں کمی نہیں رہنے دیتے، تو یہ آپ ہی کا حصہ ہے، اور ہم اس کا قرض دنیا اور آخرت نہیں اتار سکتے۔ وقت میں نے پوچھا تھا، آیت بینہ سورۃ البلد ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے کہ آپ صلی اللہ، اس شہر کی قسم اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خراب ناز فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف فرما ہے، آپ کی رحمتیں اور آپ کے کرم اس میں برکتیں اور انوار بکھیر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختصار چکے ملوز خاطر ہے، اور آج کل ہم ایک مشن پر ہیں، نہ جانے یہ بات جی میں کیوں ہے، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعظم مدینہ یاد رکھیے گا کہ قوم افراتفری کا شکار ہے، قوم پریشانی کا شکار ہے۔ ملت اسلامیہ حالانکہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، لیکن ہمارا ضعف اور ہماری کمزوریاں اور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ رحمت اور پردہ نور میں وہ برکتیں اور وہ عنایات اور وہ مہربانیاں پوری دنیا کو اور عالمین کو، جس کو سائنس ایکسپلور کر چکی، اس کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر دیا، اس سب پر محیط ہے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم اور مہربانیاں۔ ادھر ہم افراتفری کا شکار ہیں، بھوک اور افلاس نے گھر کر رکھا ہے، اور سامراج نے اپنے استبداد کے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور سامراج کے چاہتا ہے۔ دیکھیے آج اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اگر کیسر و کسرا اور کفر کے سامنے ایک صورتحال درپیش تھی، تو آج ہمیں بھی بنیان مرصوص بننے کی ضرورت ہے، سیسا پلائی دیوار بننے کی ضرورت ہے، یکجہتی امن اور محبت کے ساتھ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در نور سے پھوٹنے والے انوار کو سمیٹ لینے اور اپنی گود میں سما لینے اور اپنے لیے توشہ آخرت بنا لینے اور دنیا کی زندگی کو جنت بنا لینے کے لیے ہم پر نازل۔ یہ لزوم اور یہ فریضہ ایک فرد کا نہیں، یہ لزوم اور یہ فریضہ کسی ایک خاص مقام پر محراب و منبر میں بیٹھنے والے کا نہیں، یہ لزوم اور یہ فریضہ صرف متکلم کا نہیں، یہ لزوم اور فریضہ صرف سامع کا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور یہ التجا اعظم مدینہ آپ کی برکت سے اور اس محفل نور کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کو اس کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہو، ہر وہ عمل جو ملت اسلامیہ کو تقسیم کا سبب بنائے، ہر وہ عمل جو ہماری ذاتی وابستگی اور ذاتی وجوہ کی بنیاد پر ہمیں افراتفری کا شکار کرے، وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور پیدا کر دے، ہمارے اندر قوت پیدا کر دے۔ وہ باتیں جو پرانی ہو گئی، وہ باتیں جن کو ہم نے تاریخ کا حصہ سمجھ لیا، وہ اگر ہمارے عمل میں آ جائیں، ہمارے کردار میں آ جائیں، تو یہ عمل و کردار ہی اس وقت ملت اسلامیہ اور ملک و قوم کی ضرورت ہے۔ رب العالمین افواج پاکستان کو اور طاقت عطا فرمائے، ملت اسلامیہ کے واحد ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مزید طاقتور فرمائے،
رب العالمین اس ملک اور اس قوم کو مدینہ طیبہ سمیت سارے عالم اسلام کی حفاظت عظمت رفتہ اور عظمت کا پاسبہ بنائے کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وما علیہ البلاغ